روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ روحانی استاد یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں، میں عمر فاروق اظہری۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ کس طرح کسی بھی عمل کے اختتام میں فاتحہ دلاتے ہیں، یعنی نیاز دینے کا کیا طریقہ ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست و احباب نے مجھے کامنٹ کر کے پوچھا کہ حضرت عمل کے اختتام میں، یعنی آپ اکثر و بیشتر عملیات میں بتاتے ہیں کہ عمل جب ختم ہو جائے یا 40 دن جب آپ کا پورا ہو جائے تو اس وقت آپ کو موکلات کے نام سے فاتحہ دینی ہے، تو ہمیں تو معلوم ہے نہیں کہ فاتحہ کس طریقے سے دینا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طرح موکلات کے نام سے فاتحہ دیں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فاتحہ دینے کے لیے کئی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے گھروں میں کھیر بنا لیتے ہیں، جسے فیرنی کہہ لیں، یا پھر کھیر بنا کر کے اس میں فاتحہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کھیر بنانا آپ کو نہیں آتا ہے تو ایسے میں بہت سارے لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد برفی ہو یا لڈو خرید کر لاتے ہیں۔ وہ آپ کا کوئی مسلم دکاندار ہونا چاہیے، غیر مسلم دکاندار نہ ہو، اور بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسی دکاندار آپ کو ملے کہ جو کہ نمازی ہے تو اور بہت ہی اچھا ہے۔ اکثر جگہوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو غیر مسلموں کی دکان ہے ہم وہاں سے فاتحہ خرید کر لاتے ہیں، تو میرے حساب سے آپ غیر مسلم کی دکان سے خرید کر لانے کے بجائے اگر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، بھلے ہی آپ چاول میں شکر ڈال کر کے اچھی طرح اس کو کھیر کی طرح بنا لیں خود سے، تو بھی اچھا ہے، لیکن آپ غیر مسلم کی دکان سے فاتحہ کے سامان خاص طور سے نہ لائیں، کیونکہ آپ موکلات کو نظر کریں گے۔ بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کھیر بنا لیں یا فیرنی تیار کر لیں، یا آپ برفی لے لیں یا لڈو لے لیں یا کوئی بھی مٹھائی آپ لے لیں۔ فاتحہ لانے کے بعد آپ اگربتی تھوڑی دور میں روشن کریں، تاکہ جب آپ فاتحہ پڑھیں تو اس وقت یہ دھواں آپ کی روشن ہو۔ پھر آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو، میرے نزدیک بہتر ہے کہ درود ابراہیم آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو قل یا ایھا الکافرون جو سورہ کافرون ہے یہ مکمل 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ ناظرین، جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لیا اس کے بعد آپ کو سورہ فلق 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا، پھر سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ نے یہ چاروں صورتیں پڑھ لی آپ کو سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا، پھر الف لام میم مفلحون تک 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ ناظرین، جب آپ نے مفلحون تک پڑھ لیا اس کے بعد کچھ آیت کریمہ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے۔ بعض وقت میں کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت کریمہ یاد نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس فاتحہ کی نام سے کتابیں بھی آتی ہے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے مجبوری کے حالت میں آپ یہاں تک مکمل کرنے کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے دعا کرنا ہوگا۔ اب آیتیں جو پڑھنی ہے مفلحون کے بعد وہ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاءَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو بھی درود یاد ہو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ ناظرین، جب آپ نے درود پڑھ لیا اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ دعا کے لیے تیار ہے۔ دعا کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، سب اپنے اپنے انداز میں دعا کرتے ہیں۔
اب آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ میرے حساب سے دعا کریں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ سارے جملے جس طریقے سے میں دعا کرتا ہوں اس طریقے سے آپ کر پائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دل میں آپ کے جو باتیں ہیں وہ آپ کو چاہے کسی بھی الفاظ میں آپ کہیں، کیونکہ رب جو ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو مختصر آپ کو اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں کہ الہ العالمین خداوند قدوس پروردگار عالم، یہ جو فاتحہ میں نے پیش کیا ہے، خاص طور سے جو عمل میرا اختتام ہوا ہے، اس فاتحہ کا ثواب سب سے پہلے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، پھر اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے، اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضور کے توسل سے جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ تابعین، تابعین، جملہ صحابہ کرام، جملہ ائمہ اعظام، تمام کی ارواح میں اس کا ثواب عظیم عطا فرما۔ خصوص بالخصوص اس فاتحہ کا ثواب سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کے ارواح میں نظر قبول مقبول عطا فرما۔ خاص طور سے اس فاتحہ کا ثواب حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی روح پاک میں نظر قبول مقبول عطا فرما۔ میرے پیارے ناظرین، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جتنے بھی بزرگان دین کے نام ہیں آپ لے سکتے ہیں، نہیں تو مختصر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے تمام بزرگان دین کے ارواح میں نظر قبول مقبول عطا فرما، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں الہ العالمین پورب سے لے کر پشچم تک، اتر سے لے کر دکن تک جتنے بھی بزرگان دین ہیں تمام کی ارواح میں اس کا ثواب عظیم عطا فرما۔ پیارے ناظرین، جب آپ نے تمام بزرگان دین کے ارواح میں پیش کر دیا، اس کے بعد بالخصوص آپ کو یہ دعا کرنا ہے الہ العالمین خصوص بالخصوص اس نظر کا ثواب جو میں نے 40 دن یا پھر آپ نے 21 دن یا جو بھی آپ نے پڑھائی کی ہے اس کا نام لے کر کہنا ہے الہ العالمین میں نے 40 دن میں جو اس آیت کریمہ کی زکوٰۃ نکالی ہے، اس کا جو معقلات ہے، ان تمام معقلوں کو میں اس کا نظر کرتا ہوں قبول و مقبول عطا فرما۔ پیارے ناظرین، آپ کو کسی معقل کا بالخصوص نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا کہہ دیں کہ اس آیت کریمہ کا یا پھر اس سورت کا یا پھر اس دعا کا جو بھی معقلات ہے ان کے نام پر میں اس کو نظر کرتا ہوں، مولا اس کا ثواب عظیم عطا فرما۔ پیارے ناظرین، جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو آپ کا کمپلیٹ طریقے سے فاتحہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دعا کرتے سمے آخر میں اپنے بارے میں بھی لازمی کہیے گا کہ الہ العالمین خداوند قدوس اس عمل میں مجھے تصرف سے حاصل عطا فرما، جو میں نے زکوٰۃ نکالی ہے اس کے جتنے بھی فوائد ہیں مجھ پر ظاہر فرما، تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ جائز ارادہ ہو اور اچھے نیت کے ساتھ فاتحہ دلائیں، اللہ رب العزت آپ کی فاتحہ کو قبول فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ اپنے لفظوں میں بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، لازمی اسے سبسکرائب کریں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔